آج کی ایپیسوڈ ہونے والی ہے بہت زیادہ مزیدار، کیونکہ ملنے والا ہے معتصم خان کو اس کا پیار، جس کا تھا اس کو بے صبری سے انتظار۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ہوپ سو آل آر یو ڈوئنگ ویل۔ سو نیکسٹ ایپیسوڈ آف تو زندگی ہے، لیٹس اسٹارٹ۔ سر آپ؟ وہ روح ہنسی ہوئی۔ پہلے ہی کل کی باتوں پر غصہ تھا اور اب بھوت کا بھی اضافہ کر دیا۔ اب تو اس کو کوئی بھی نہیں بچا سکتا، معتصم خان خود بھی۔ میری شکل کے بھوت بھی پائے جاتے ہیں کیا اس گھر میں؟ نہیں سر، وہ انیا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بات کو کیسے سنبھالے، کیونکہ منہ سے وہ معتصم کو بھوت تو بلا ہی چکی تھی۔ ہاں بول دو کہ میرے کانوں نے غلط سنا ہوگا۔ معتصم نے مصنوعی غصے والا انداز اپنایا، ورنہ تو جس طرح سے انیا ڈر رہی تھی اس کا دل یہی کر رہا تھا کہ وہ اس کو اپنی باہوں میں بھینچ لے۔ انیا نے ہاتھ ہلا کر نہ کیا کہ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں۔ پھر مجھے ہی بھوت بلایا ہے؟ اپنی آنکھوں کو چھوٹی کر کے بیوی کو گھورا۔ انیا نے مجرمانہ انداز میں سر جھکا لیا، کیونکہ اس بیچاری سے واقعی کوئی بات نہیں بن پا رہی۔ اوہ، تو مطلب اب میں بھوت بھی؟ سر کمرے میں آ جائیں۔ وہ جھکے سر کے ساتھ ہی معتصم خان کی بات کاٹ کر بولی، تاکہ وہ اس بات کو چھوڑ دے، نہیں تو اس کی خیر نہیں ہونے والی تھی۔ واٹ؟ کیا بولا؟ معتصم کو لگا کہ اس کے کانوں نے کچھ انہونی سن لی ہے، اس لیے وہ کنفرم کرنا چاہتا تھا، آیا انیا میڈم نے کمرہ ہی بولا ہے نا؟ میں بول رہی ہوں کہ کمرے میں چلیں۔ او مائی گاڈ! میرے تھوڑے سے غصے پر ہی انیا میڈم تو تیر کی طرح سیدھی ہو گئی ہیں۔ مطلب سیدھا روم میں ہی چلنے کو بول رہی ہے۔ روم میں جا کے کیا کرنا چاہتی ہے؟ کہیں رومانس کر کے مجھے منانا تو نہیں چاہتی، اس لیے ادھر لاؤنج کی بجائے کمرے میں چلنے کا بول رہی ہے۔ موج لگنے والی ہے تیری بھائی۔ چلیں سر۔ معتصم کے خیالی پلاؤ کو انیا کی آواز نے توڑا، تو وہ ہاں چلو کہہ گیا۔ دل میں خوش فہمی نے ڈیرا ڈال لیا تھا۔ ایک تو اس سر کی جان نہیں چھوڑ رہی یہ لڑکی۔ معتصم کوئی بات نہیں، آج سر بلا سکتی ہے، آج تو کمرے میں جا کے منائے گی نا۔ ہائے اللہ جی، آج تو ڈائریکٹ روم میں ہی لے کے جا رہی، میری عزت نہ لوٹ لے۔ میں بھی کس پر یہی بولوں گا، میری کس پر اس نے بھی یہی رونا مچایا تھا کہ عزت لوٹ لی۔ عزت ان ہونٹوں میں ہی تو چھپی تھی۔ معتصم، تم کیا پچھلی باتوں کو سوچ رہے ہو؟ ابھی آنے والے رومانٹک مومنٹ کا سوچو۔ یس آئی ہیو ڈن اٹ۔ میں نے اپنی بیوی کو اپنا دیوانہ بنا لیا۔ وہ انیا کے پیچھے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنی ہی سوچوں میں محو چلا آ رہا تھا۔ اپنے کمرے کے پاس جا کے معتصم خان رکا اور پھر انیا کو دیکھا۔
جو آگے والے کمرے کی طرف جانے لگی۔ انیا یہ معتصم خان سے جب رہا نہیں گیا تو وہ اس کو پکار کر ہاتھ سے اپنے کمرے کی طرف اشارہ کر گیا۔ نو سر، ہمارے روم میں، انیا بول کر اس کو سنے بغیر ہی اپنے روم میں گھس گئی۔ معتصم کنٹرول، وہ کسی بھی روم میں رومانس کر سکتی ہے، پورا گھر ہی اپنا ہے، وہ خود کو تسلی دیتا ہوا بہرام اور انیا کے مشترکہ کمرے میں گھسا۔ آ گیا ہوں روم میں، اب بولو، وہ سگما میل بن کے ذرا روب سے کھڑا ہوا تاکہ انیا کو اندازہ ہو سکے کہ وہ ابھی بھی غصے میں ہے۔ سر، وہ لاؤنج میں زیادہ دیر نہیں رک سکتی تھی، شونا کمرے میں اکیلا سو رہا تھا نا، اس لیے آپ بولیں کیا بول رہے تھے؟ اور یہ گرے تھے دھڑا دھڑ خوش فہمیوں کے محل جو معتصم خان نے تھوڑی ہی دیر میں حد سے زیادہ تعمیر کر لیے تھے۔ انیا تم صرف اسی وجہ سے روم میں بلا کے لائی ہو کہ بہرام کمرے میں اکیلا سو رہا ہے؟ معتصم خان کی صدمے سے بھرپور آواز نکلی۔ ہاں نا، اگر شونا جاگ جاتا اور کمرے میں نہ ہوتی تو ڈر جانا تھا نا، اس لیے جلدی سے کمرے میں آئی ہوں۔ انیا میں کیا کروں تمہارا؟ او مائی گاڈ! وہ غصے سے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ انیا نے سہم کر اس کو دیکھا جو غصے سے چہرے پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اس کو پتہ چل گیا کہ اب پھر سے کوئی نیا بھنڈ وہ کر چکی ہے۔ سر، آہستہ بولیں، شونا انیا شٹ اپ، ایک لفظ اور نہیں۔ معتصم ایک ہی جست میں اس کے پاس پہنچ کر اس کے کان کے پاس گرایا اور انیا بیچاری کے سارے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ انیا، تم سچ میں معصوم ہو؟ معتصم خود پر کنٹرول کرتے ہوئے اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھ کر بولا۔ انیا نے زور و شور سے سر ہلا کر معصوم ہونے کا بتایا کہ وہ واقعی میں معصوم ہے۔ سمجھ گیا، میں بہرام کے پاس ہی ہوں، تم میرے لیے کافی بنا کے لاؤ۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد معتصم آرام دہ انداز میں بیڈ پر بیٹھا اور پھر اس کو حکم صادر کیا۔ تمہارے علاوہ کوئی اور ادھر ہے کیا؟ نہیں۔ پھر جاؤ۔ سر، میں کافی نہیں بنا سکتی، زور و شور کے ساتھ روتے ہوئے معتصم کو بتایا۔ معتصم اس کے رونے پر بوکھلاتا ہوا ایک دم سے اس کے پاس پہنچ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ گیا، ورنہ بہرام نے واقعی اٹھ جانا تھا۔ ابھی وہ اسی ڈر سے معتصم کو اونچا بولنے سے منع کر چکی تھی، مگر خود گلا پھاڑ کے روئی تھی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اتنی سی بات پر رو کیوں رہی ہو؟ مجھے کافی بنانی نہیں آتی اور آپ پھر سے شبانہ باجی کو شکایت لگائیں گے اور پھر آپ دونوں مل کر مجھے شونا سے دور کر دو گے۔ معتصم کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹا کر وہ ہچکیوں کے درمیان رونے کی وجہ بتانے لگی۔ معتصم اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ میں تمہاری شبانہ باجی کو کیوں بولوں گا؟
میں خود تمہیں کافی بنانا سکھاؤں گا تاکہ فیوچر میں تم میرے لیے مزیدار سی کافی بنایا کرو۔ معتصم کو اس پر غصہ کرنا تھا، مگر اب وہی دنیا جہاں کی نرمس موئے بات کر رہا تھا۔ آپ مجھے کافی بنانا کیوں سکھائیں گے؟ میں بوا سے سیکھ لوں گی، وہ چہرے کو رگڑتے ہوئے بولی۔ میں کیوں نہیں سکھا سکتا؟ مطلب اس لڑکی کو مجھ سے ہی تکلیف ہے۔ آپ تو سر ہیں انیا معتصم خان، میں تمہارا شوہر ہوں، میرا اور تمہارا نکاح ہو چکا ہے، اس لیے آئندہ سے تم مجھے معتصم بلاؤ گی، سر نہیں۔ اگر تم نے پھر سے ایک بار بھی سر بلایا تو میں تمہیں منہ سے نہیں عمل سے بتاؤں گا کہ میں معتصم خان تمہارا شوہر ہوں۔ آ گئی سمجھ؟ معتصم کا دماغ سر بلانے پر گھوما تو وہ ہاتھ کی انگلی سے اس کو ٹوک گیا اور پھر واشگاف الفاظ میں بتا دیا، پر اب کوئی بکواس نہیں، بہت سن لی تمہاری فضول باتیں، اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ معتصم خان کیا چیز ہے۔ انیا تو اس کے لب و لہجے پر ہی خوف سے خود میں سمٹ گئی۔ ایک تو رات میں وہ اس شیر کے شکنجے میں اکیلی پھنسی ہوتی ہے، کسی کو مدد کے لیے بھی نہیں بلا سکتی، اور آج تو معتصم کے انداز ہی بدلے ہوئے تھے۔ چلو میرے لیے کافی بناتے ہیں، پھر مجھے کام بھی کرنا ہے۔ شونا، تمہارے شونے کو میں کیمرے سے دیکھتا رہوں گا، کہیں بھاگا نہیں جا رہا۔ ہر وقت شونا شونا، یہی پیار سے مجھے بھی کوئی پیارا سا نام دے سکتی ہے۔ نہیں، مجھے تو سر ہی بلانا ہے۔ کیمرہ سے کیسے؟ پورے گھر میں کیمراز لگے ہیں، وہ الگ بات ہے کہ میں روم کے کیمراز چیک نہیں کرتا۔ اس کو حیرت زدہ دیکھ کر وہ بتا گیا، مطلب آپ ہر چیز دیکھ سکتے ہیں؟ تم کون سی چیز کی بات کر رہی ہو ویسے؟ کسی چیز کی نہیں۔ وہ معتصم کے شوخ لہجے پر گڑبڑا کر کمرے سے باہر نکلی۔ ویسے یہ شبانہ تم سے کیا بول رہی تھی؟ کچن میں پہنچتے ہی معتصم کو یاد آیا تو اس نے پوچھ لیا۔ وہ تو کچھ نہیں انیا، مجھ سے کچھ بھی چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، میں کال ریکارڈ سے بھی پتہ کروا سکتا ہوں۔ وہ بول رہی تھی کہ میری تنخواہ نہیں ملی، اس کو بھیجنی ہے نا، اس نے یہی بول کر مجھے آپ کے بنگلے پہ بھیجا تھا۔ انیا ہاتھوں کو مسلتے ہوئے شرمندگی سے بتا گئی۔ کیا سوچے گا وہ اتنی بھوکی ہے؟ ایک تو ان غریبوں کا پیٹ کبھی نہیں بھر سکتا۔ وہ شبانہ کے بارے میں تنفر سے سوچ کر رہ گیا۔ تمہارا اور بہرام کا صدقہ نکالوں گا تو اس کو بھیج دوں گا، تم پریشان نہیں ہو۔ سر میں نہیں مانگ، پھر سے سر۔ معتصم نے آنکھیں دکھائی تو وہ اپنی زبان دانتوں تلے دبا گئی۔ معتصم اس کی حرکت پر سر جھکا کے مسکرایا تھا۔ تمہارا صدقہ بھیجوں گا، اور ویسے بھی یہ خان بنگلہ تمہارا ہے، تم جو مرضی کرو مسز معتصم خان۔ معتصم کی بات پر انیا کی آنکھوں میں دیپ سے جل اٹھے۔ مغرور شخص اس کو اپنے نام کے ساتھ معتبر کر گیا تھا۔ اس سے بڑھ کر
انیا کو اور کیا چاہیے تھا؟ کافی انیا کی بات ادھوری رہ گئی تھی کیونکہ فون سے بہرام کے رونے کی آواز آئی تھی۔ شونا جاگ گیا۔ اللہ اللہ، میں جاتی ہوں، وہ ڈر جائے گا۔ انیا سب کچھ بھولے اوپر بھاگ گئی۔ معتصم خان اکیلا ہی کچن میں رہ گیا۔ معتصم خان، تمہاری ویلیو شیر سے کبھی نہیں بڑھ سکتی، اس کے لیے کیسے بھاگ کے گئی ہو، اور ادھر ہم تڑپ رہے ہیں، ہماری تڑپن کسی کو نظر ہی نہیں آتی۔ وہ اکیلا ہی کافی پھینٹتا ہوا خود سے باتیں کر رہا تھا۔ ویسے معتصم خان، انیا میڈم نے تم سے معذرت بھی نہیں کی اور تم ایسے ہی پگھل گئے۔ کوئی نہیں، پسندیدہ عورت کو مارجن دے دیتے ہیں۔ ویسے بھی اتنی معصومیت سے بات کرتی ہے، کچھ کہنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ مہاپارا کے نکاح کا سوٹ اگلے ہی دن ڈلیور ہو گیا تھا، مگر اس نے کھول کر بھی نہیں دیکھا۔ جب دل ہی مردہ ہو گیا تھا تو لباس میں کیا رکھا تھا؟ باقی ساری کزنس تو دیکھنے کے لیے بے تاب تھیں، مگر روبی نے منع کر دیا کہ اب کل جب مہاپارا پہنے گی تب ہی دیکھیں گے، اس سے پہلے نہیں۔ اس لیے سب ہی منہ بسور گئیں، مگر دل میں یہی سوچا کہ ایک ہی دن کی بات ہے تو خیر ہے، ایک دن گزرتے کون سا پتہ چلنا ہے۔ اور ایسے ہی ہوا تھا۔ دن ڈھلنے کے بعد رات ہوئی اور پھر اگلا دن بھی چڑھ آیا۔ دن ہوتے ہی مہاپارا کے گھر میں ہڑبڑی مچ گئی۔ آخر کو نکاح تھا لاڈلی بیٹی کا، تو ہر طرف شور کیوں نہ ہوتا۔ ساری کزنس بھی آ گئی تھی، دودھیالی اور ننیالی، ہر طرف سے۔ محلے کی ہی پارلر والی باجی کو گھر بلا لیا تاکہ مہاپارا کو ہلکا پھلکا سا تیار کر دے۔ ساری کزنس اپنی تیاری میں لگی ہوئی تھی۔ مہاپارا کے پاس نشا تھی، جو بڑا ہنس ہنس کے پارلر والی سے پارو کے میک اپ کو ڈسکس کر رہی تھی۔ اس کو تو مہا میڈم کے نکاح میں سب سے زیادہ دلچسپی تھی۔ مہا، تم ڈریس چینج کر لو، پھر میک اپ شروع کرتے ہیں۔ بیوٹیشن کے کہنے پر مہاپارا مرے قدموں کے ساتھ بیڈ سے اتر آئی اور الماری میں ٹنگا ڈریس نکالا جو ابھی تک کور میں ہی تھا۔ اتنا بھاری ڈریس، پارو بس دل میں ہی سوچ کر رہ گئی۔ نشا جلدی سے آ کر ڈریس کو اس کے ہاتھ سے لے کر بیڈ پر رکھ گئی تھی کیونکہ وہ پارو سے تو پکڑا ہی نہیں جا رہا تھا۔ زپ کھولنے کے بعد ڈریس کو باہر نکالا اور ڈریس دیکھتے ہی نشا اور پارلر والی کے ساتھ ساتھ مہاپارا کی آنکھیں بھی پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وائٹ گاؤن تھا اور اس پہ لگے چھوٹے چھوٹے نگینے آنکھوں کو خیرہ کر رہے تھے۔ اتنا پیارا ڈریس نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت تھا۔ وہ تینوں پہلی بار ہی اتنا پیارا اور قیمتی ڈریس دیکھ رہی تھی۔ طلحہ تو بول رہا تھا کہ صرف نکاح کا ڈرامہ ہی کرنا ہے، پھر اتنا قیمتی اور خوبصورت گاؤن کیوں بھیجا؟ ایسا ڈریس تو میرے لیے ہی بننا چاہیے تھا۔ طلحہ سے تو پوچھ کے رہوں گی، آخر اتنا پیسہ ضائع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بلا وجہ ہی اس نک چڑھی پر پیسہ برباد کر دیا، زندگی میں نہیں دیکھا، نکاح پہ ہی اتنا پیارا ڈریس بھجوا دیا۔ پارلر والی باجی کی بات پر نشا نخوت سے منہ موڑ گئی۔ مہاپارا بھی حیران ہوتی ڈریس کو ہی گھور رہی تھی۔ بھلا طلحہ اتنا امیر کب سے ہو گیا کہ وہ صرف نکاح پہ لاکھوں روپے کا ڈریس لے دے؟ پارو، تم جلدی سے کمرے میں چینج کرو، ہم باہر انتظار کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ہی گاؤن چینج کیے وہ میک اپ کروا رہی تھی جب ہی اس کی خالہ کی بیٹی دروازے کو نوک کر کے اندر داخل ہوئی۔
आपी, अभी अभी आपके ससुराल से ये नोज़ रिंग आई है, ज्वेलरी के साथ ये रखना भूल गए थे शायद। पारो की कज़न डब्बिया को उसकी ज्वेलरी के पास रख गई। निशा ने भाग कर वो डब्बी उठाई और खोल कर चेक की। हीरे की चमक डायरेक्ट उसकी आंखों में पड़ी थी। ब्यूटीफुल। निशा के मुंह से बेसाख्ता ये अल्फाज निकले और डब्बी को उन दोनों के सामने कर गई। हीरे की चमक से महापारा परेशान हुई थी। ठीक है, उसकी फूफो उनसे अमीर थी, मगर इतनी अमीर कि वो हीरे की नोज़ रिंग ही भिजवा दे। महापारा तो इन चीज़ों को देखकर खुशी से ज़्यादा परेशानी महसूस कर रही थी। निशा तो जलन के मारे कमरे में चक्कर लगाना शुरू हो चुकी थी। वो आज तलहा को तो किसी कीमत पर नहीं छोड़ने वाली थी। भला सिर्फ ड्रामे के लिए भी कोई इतना पैसा बर्बाद करता है। महापारा को तैयार करने के बाद ब्यूटिशियन के मुंह से माशाअल्लाह निकला। पारो, तुम इतनी हसीन लग रही हो कि मेरी नज़र ही नहीं रुक रही। तो सोचो तुम्हारे दूल्हे की क्या हालत होगी। महापारा बहुत से आंसू अपने हलक में उतारते फीका सा मुस्कुरा दी। दूल्हे की ये हालत होगी कि वो सफ़ा चट इनकार कर देगा। फिर मैं देखूंगी कि दुल्हन की क्या हालत होती है। निशा तंजिया मुस्कुराकर महापारा को देख कर रह गई, जो थोड़े से मेकअप में ही दमक रही थी और ऊपर से नाक में पहनी नई नोज़ रिंग तो आखिर क़यामत लग रही थी। अल्लाह करे पूरी ज़िंदगी इसी तरह तैयार होना तुम्हारे नसीब में ना हो, पूरी ज़िंदगी के लिए रोना तुम्हारे नसीब में लिख दिया जाए। निशा बज़ाहिर तो मुस्कुरा रही थी, मगर अंदर से जलन के मारे बद्दुआएं दिए जा रही थी। देखते हैं कि किस्मत में किसके क्या लिखा है, रोना या हंसना। आज के लिए इतना ही। वेट फॉर नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।